سب سے پہلے مرد کلندر کھڑا ہوا شیخ ابن تیمیہ صاحب. دنیا ایسے تو نہیں پاگل ہوئی پڑی اس کی, ایسے نہیں مرید ہوتے, اللہ تعالیٰ محبتیں ڈالتا ہے. اس نے روایت کو توڑا, سب سے پہلے قلم اٹھایا اس نے. جتنی بھی تفاسیر ہمارے ہیں سب غیر معتبر ہے, اللہ کی مراد کسی کو نہ ٹھہرایا جائے. انہوں نے کہا مل ملا کر کے کچھ ٹھیک اور مفتہ بھی اقوال اگر مل بھی جاتے ہیں تو تبری میں مل جاتے ہیں. میں نے کہا باقی تو دیکھو تو اسرائیلیات سے بھری پڑی کتاب ہے. اور احسان کیا اس نے سب سے پہلے کہ بہت بڑی بڑی قرآن کی جو تفاسیر غلط ہوئی تھیں, جس کے اندر بہت کفریات تک داخل ہوئے تھے, انہوں نے اپنے فتاویٰ میں اصلاح کی. ایک پورا پیٹرن بن گیا سر. اس کے بعد سے پھر قرآن کی تحقیقات کا نئے سرے سے آغاز ہوا. پھر وہ آغاز چلتا چلتا پھر بیچ میں مدھم پڑ گیا معاملہ. پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد پھر دیگر اللہ تعالیٰ نے ایسے محققین پیدا کیے, انہوں نے قلم اٹھایا. سر شیخ ابن تیمیہ صاحب کے بھی سامنے روایت تو تھی, یا چلتی آ رہی ہیں کتابیں چلتی آ رہی ہیں, اگرچہ اس میں نازیبہ بات ہو تو ہمیں کیا مان لو. نو سر, ہماری روایت حق کو مانا جاتا ہے, چاہے اس کے مقابلے میں اکثریت آ جائے. ہماری تو یہ روایت ہے, ہمیں تو یہ چیز سیکھا نبی علیہ السلام سے. کتابوں میں تو یہ بھی چلتا ہوا آ رہا تھا کہ یوسف کریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک وہ ملوث ہو گئے تھے, یہاں تک کہ آپ نے لباس اتار دیا تھا. یہ بھی چل رہا, مانتا چلے جائیں کیا ہم؟ ایسے لوگ اللہ پھر پیدا کرتا ہے جو آبجیکشن کرتے ہیں, غلط بات. اور شرک کی نسبت آدم علیہ السلام کی طرف کر دی گئی. روایتوں میں تو یہ لکھا آ رہا تھا, روایت مطلب کتابوں میں مسلسل لکھا چلا آ رہا تھا. اسرائیلی مواد تو تفسیروں میں آج تک بھرا ہوا آ رہا ہے, آج تک بھی پاک نہیں ہوئی ہماری تفسیریں. ہماری روایت سمجھیے گا, حق کی اتباع ہماری روایت ہوتی ہے. ہم اطلاقات کو روایت سمجھتے ہیں, اصول ہماری روایت ہے. یہاں پر تھوڑا سا آپ کو روکنا چاہوں گا. اتنے عرصے دراز سے ایک چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے, کتابوں میں موقفات علماء کے چلتے ہوئے آ رہے ہیں, 1 صدی 2 صدی 3 صدی 4 صدی تک. تو مجھے لگتا ہے یار یہ صحیح نہیں ہے, تو میں تھوڑا خاموشی اختیار نہ کروں, چپ نہ لگا دوں, بلا وجہ میں اپنا ایک موقف نیا لے کر آؤں, 400 سال کو ایک طرف کر دوں اور اپنا نیا موقف لے کر آ جاؤں مارکیٹ کے اندر. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ جناب چلو 400 سال کے علماء ہیں ان پر کر لو, اپنی رائے سائڈ میں کر لو. یہ بہتر نہیں ہوتا. کیوں وجہ؟ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جو حق واضح ہوا, آپ سب کا ادب احترام کرتے ہوئے اپنی رائے رکھ جائیں. اس کی وجہ یہ کہ یہ بہت ممکن ہے کہ آپ ہی ثواب پر ہوں. اچھا. اور اگر آپ درستگی پر ہوں گے تو اللہ رب العزت وہ مقبول کرے گا اپنی عوام کے اندر. لیکن آپ رائے رکھ کے تو جائیں گے نا سامنے. اگر شیخ ابن تیمیہ صاحب آراء اپنی نہیں رکھ کے جاتے تو وہی گند جو اسرائیلیات تھا آج ہم قبول کر کے شاید بیٹھے ہوئے ہوتے. سر فقہ میں نے کہا نا آپ کو, میں بہت مثالیں دے سکتا ہوں. فقہ حنفی کے اندر آپ دیکھیں 1000 سال سے ایک ہی موقف چلتا آ رہا ہے, کسی ایک شخص نے بھی نقد نہیں کیا کہ خواتین کی جماعت منسوخ ہو گئی امام بننے کی. یہ چلتا آ رہا تھا مسئلہ. سر ایک مرد کلندر پیدا ہوا تھا, یہ کمال الدین, 9ویں صدی ہجری کے کا فتح القدیر علیہ, 9ویں 10ویں صدی ہجری کے تھے بہرحال. انہوں نے آبجیکشن کر دیا, اور اس قدر زبردست دلیل سے آبجیکشن انہوں نے کیا کہ وہ مجبور ہوئے بعد میں ماننے والے, یار حق یہی ہے جو یہ کہہ کے چلا گیا, یہ غلطی تھی, توجہ نہیں جا رہی تھی ہماری. اسی طریقے سے آپ دیکھیں وہ 1000 سال سے مسئلہ چلتا ہوا آ رہا تھا, وہ صاحب ترتیب والا کہ بغیر پچھلی پڑے اگلی ہوگی نہیں. آپ سر آبجیکشن کیا انہوں نے, جس دلیل سے کیا. ہر ایک موقع کہتا ہے بات تو یہی کر کے چلا. سر اس کے سامنے بھی ایک طرف 1000 سال تھے, 1000 سال کے علماء تھے, اور ایک طرف وہ حق تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس پر منکشف کر دیا تھا. وہ کیا چپ کر کے چلا جاتا؟ اصلاح کیسے ہوتی؟